آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما انتم بمعجزين في الارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، اور تم زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے اور نہ اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ اللہ رب العالمین نے جیسے گزشتہ کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ فرمایا جو مصیبتیں اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہیں تم ان سے کہیں بھی بھاگ نہیں سکتے اور نہ ہی ان سے بچ سکتے ہو، اور نہ اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف تمہیں مصیبت اور تکلیف سے بچا سکے۔ یاد رکھیے گا، علماء فرماتے ہیں اس آیت میں دعائیں داخل نہیں ہیں، کیونکہ دعا اللہ کی مرضی کے خلاف کبھی کچھ نہیں کرتی بلکہ اس کی مرضی کے موافق کرتی ہے، اور دعا کے نتیجے میں رب العالمین خود ہی رحمت فرماتا ہے، اور یوں ہی اللہ کے پسندیدوں کے بندوں کا معاملہ ہے کہ ان کی دعاؤں سے بھی اللہ تقدیر بدل دیتا ہے اور بلائیں ٹال دیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر کو دعا ہی بدل سکتی ہے اور نیکی سے ہی عمر بڑھتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تقدیر کے حوالے سے میں نے رمضان میں بھی جو ہمارا 5 سے 10 منٹ کا درس ہوتا تھا صبح کے وقت میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا کہ تقدیر کا انکار یہ کفر ہے، اور تقدیر کو برا کہنا دراصل اللہ کے مقرر کردہ فیصلوں کو برا کہنا ہے۔ تقدیر کے بارے میں بحث نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی میں تفصیلاً بتا چکا تھا، اور لیکن آج میں پھر کیونکہ یہ آیت کریمہ آئی ہے تو آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے کہ جو رمضان میں نہیں ہوں گے، تو تقدیر کے حوالے سے یاد رکھیے کہ جیسے ابھی آپ نے آیت کریمہ سنی کہ تم زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے اور نہ اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار، تو جو مصیبتیں اللہ نے نصیب میں لکھ دی ہیں تو وہ ان سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، تو پھر یہ تقدیر، دعا، یہ عمر، یہ کیا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یاد رکھیے کہ تقدیر سے متعلق یاد رکھیے گا کہ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تقدیر معلق، نمبر 2 تقدیر معلق شبیہ بمبرم، اور نمبر 3 تقدیر مبرم۔ اب یہ شروع کی جو 2 ہیں نا، یہی وہ تقدیر ہے کہ جو بندہ دعا کرے تو اللہ دعا کی وجہ سے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ بدل دیتا ہے، وہ معلق ہوتی ہے اسی کے ساتھ۔ اسی طرح کسی نیک بندے کی دعا مل جاتی ہے تو وہ اس دعا کی بدولت یا نیک عمل کی بدولت اللہ رب العالمین اس کو بچا دیتا ہے جو اس کو مصیبت پہنچنے والی ہوتی ہے۔ تو تقدیر معلق کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ تقدیر معلق وہ تقدیر ہوتی ہے کہ جو فرشتوں کو جو پیجز دیے جاتے ہیں، جو صحائف دیے جاتے ہیں، یعنی جیسے علماء فرماتے ہیں کہ ہر 15 شعبان کو پورے سال کا ایک پورا جس بندے نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے اور جو اس کے ساتھ معاملہ ہونے والا ہوتا ہے، کتنا اسے رزق ملنا ہے، وہ سارا معاملات جو ہیں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں تقدیر معلق وہ تقدیر ہوتی ہے کہ جو فرشتوں کے صحائف یعنی پیجز میں درج ہوتی ہے، اور اس میں 2 آپشن ہوتے ہیں، یعنی اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مثلا فلاں بندہ یہاں سے اگر جائے گا تو اس کے ساتھ حادثہ پیش آئے گا، اگر دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو محفوظ رہے گا۔ اب فرشتوں کو یہ بات نہیں پتہ ہوتی کہ بندہ کس راستے سے جائے گا، لکھا ہوا اس میں یہی ہے کہ 2 آپشن لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ فلاں راستے سے جائے گا تو اس کے ساتھ حادثہ پیش آ سکتا ہے، اور فلاں سے جائے گا تو یہ محفوظ رہے گا، لیکن اللہ نے وہ معلق رکھا ہوا ہوتا ہے،
اور فرشتوں کو نہیں پتہ ہوتا، تو چنانچہ علماء کہتے ہیں بندے کے عمل کے بعد فرشتوں کو علم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کیا فیصلہ کیا ہوا ہوتا ہے، اسے تقدیر معلق کہتے ہیں۔ تو وہ جو حادثات سے بچ جاتے ہیں تو یہ دعائیں ہوتی ہیں، پیچھے سے کام کر رہی ہوتی ہیں، ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، نیک بندوں کی دعائیں ہوتی ہیں، تو یہ تقدیر معلق کہلاتی ہیں۔ تقدیر معلق شبیہ بمبرم، یہ وہ تقدیر ہوتی ہے کہ جس میں ایک ہی آپشن ہوتا ہے، اور فرشتوں کے صحائف میں یہ تقدیر میں ایک ہی آپشن ہوتا ہے، مثلا فلاں شخص اس راستے سے گزرے گا تو مر جائے گا، لیکن جب وہ گزرنے کے باوجود بھی محفوظ رہتا ہے تو فرشتے جان لیتے ہیں کہ اس کی موت کا جو معاملہ تھا وہ ہم سے اللہ نے پوشیدہ رکھا اور اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا، یعنی ملائکہ اس دوسری صورت سے لا علم ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دو قسمیں ہوتی ہیں تقدیر کی، یہی وہ تقدیر ہوتی ہے کہ جس میں بندے کے لیے جو اللہ رب العالمین، جیسے میرے آقا نے فرمایا نا کہ تقدیر کو دعا ہی بدل سکتی ہے، تو یہ پیچھے سے جو دعا کام کر رہی ہوتی ہے یہ والی کام کر رہی ہوتی ہے، اور بندے کی جو عمر بڑھ جاتی ہے وہ دعا کی یا نیک اعمال کی بدولت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جو تیسری تقدیر کی قسم ہوتی ہے اسے کہتے ہیں تقدیر مبرم۔ یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ کا وہ پختہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور وہ کون سی چیزیں؟ جیسے زندگی، موت، شادی بیاہ، اولاد، یہ وہ تقدیر ہے کہ جو اللہ نے جو لکھ دیا بس وہی ہوگا، جس کے لیے جو اسے کہتے ہیں تقدیر مبرم۔ تو یاد رکھیے کہ یہ تقدیر کی تین قسمیں ہوتی ہیں جس کو ہمیں جاننا، اور تقدیر کا اگر کوئی انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا تقدیر کو تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، اس نے کفر پکا۔ اور تقدیر کو برا کہنا بھی کہ میری تقدیر میں تو ایسا ہی لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی اللہ کے فیصلوں کو برا کہنا ہے۔ تو میرے آقا نے ایسے لوگوں کے بارے میں پتہ ہے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ تقدیر کے انکار کرنے والے اس امت کے مجوسی ہیں، اگر بیمار ہو جائیں ایسے شخص تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو، کہ جو تقدیر کو برا بلا کہتے ہوں تو ایسے لوگوں کے جنازوں میں بھی نہیں جانا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی میت میں بھی حضور نے جانے سے منع کر دیا۔ آگے سنیے پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور سمندر میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ علماء نے یہ لکھا کہ سمندر میں چلنے والی پہاڑوں جیسی بڑی بڑی کشتیاں آپ دیکھیے، کیسی کیسی بڑی، کتنے بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح مانند کشتیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ فرمایا کبھی غور کیا؟ تم اللہ کو ایک جاننا چاہتے ہو، اس کی وحدانیت کے دلائل اگر دیکھنا چاہتے ہو، اس کی قدرت کو دیکھنا چاہتے ہو، اس کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہو، اس کی حکمت کو دیکھنا چاہتے ہو، تو فرمایا کبھی سمندر میں اتنی بڑی بڑی کشتیوں کو دیکھو کہ ان کشتیوں کو کیسے اللہ ہوا کے ذریعے چلاتا ہے، اور ہوا ہی ان کو روکتی ہے۔ ان ہواؤں کو چلانے اور روکنے پر اللہ کے علاوہ کوئی اور قدرت نہیں رکھتا، اور فرمایا یہ قدرت والے معبود کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور فرمایا اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ کشتیاں انتہائی وزنی ہوتی ہیں۔ آپ سمندر میں چلے جائیں، آپ ایک پتھر لیں اور پتھر کو ہاتھ میں لے کر سمندر کے اوپر سے ڈالیں، فوراً پانی کے اندر وہ ڈوبتا ہوا نیچے چلا جائے گا۔ کوئی بھی چیز، انسان اگر ڈبکی مار لے وہ بھی سیدھا نیچے چلے جائے گا، لیکن فرمایا کہ دیکھو تو صحیح کہ کشتیاں کتنی وزنی ہوتی ہیں، اپنے بھرپور وزن کے باوجود ڈوبتی کیوں نہیں؟ یعنی اگر ایک سمندر میں کوئی چیز پھینک رہے ہیں وہ ڈوب رہی ہے تو کشتی کیوں نہیں ڈوب رہی؟ کہا کبھی غور کیا کہ کیسے پانی کی سطح پر تیر رہی ہوتی ہے؟ ان کشتیوں کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنے عظیم انعامات کی معرفت جو حاصل کرنا چاہیں، فرمایا اس کے بندوں کو اس کی عظیم معرفت اور انعامات کی معرفت اس کشتیوں سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور دیکھو تو صحیح کہ رب العالمین نے ان کشتیوں کو انسانوں کے لیے کتنا بڑا فائدہ مند بنایا۔
کہ فرمایا زمین کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک اگر سامان کی نقل و حمل سے اور تجارت کے عظیم فوائد جو ہیں ان کشتیوں سے حاصل ہوتے ہیں، جو ہوائی جہاز سے بھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیے کہ سمندر میں کتنا سامان دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچایا جا رہا ہے اور لایا جا رہا ہے۔ تو رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اب آگے سنیے انہی کشتیوں کے بارے میں اللہ پھر کیا کہتا ہے۔ آگے فرمایا ان یشاء یسکن الریح فیظللن رواقد علی ظہری ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لہم من محیص۔ اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے تو کشتیاں سمندر کی پشت پر ٹھہری رہ جائیں، بے شک اس میں ضرور ہر بڑے صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور یا اگر اللہ چاہے تو ان کشتیوں کو لوگوں کے گناہوں کے سبب تباہ کر دے اور بہت سے گناہوں سے درگزر فرما دے، اور ہماری آیتوں میں جھگڑنے والے جان جائیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دو آیتوں کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک تو میرا کتنا بڑا انعام ہے کہ یہ کشتیاں دیکھو کیسے تیر رہی ہیں، لیکن فرمایا اگر یہ چلتی کیسے ہیں تو ہوا سے چلتی ہیں، تو فرمایا اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے، جو کشتیاں چلتے چلتے سمندر کے بیچ میں آ گئی، اب کون سی ایسی طاقت ہے کہ جو ان کو واپس لے کر آ جائے؟ تو فرمایا اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے جو کشتیوں کو چلاتی ہے، تو فرمایا کشتیاں تمام کی تمام کشتیاں سمندر کی پشت پر ٹھہری رہ جائیں اور چل ہی نہ پائیں، اور اگر اللہ چاہے تو مخالف ہوا کو چلا دے، یعنی پیچھے سے چلتی ہے تو آگے لے کے جا رہی ہے، اب اگر اسی ہوا کو اگر اللہ مخالف سمت میں چلا دے تو فرمایا کہ اس کشتی میں جو لوگ ہیں، فرمایا ان کے جو گناہ ہیں، ان کے گناہوں کے سبب اگر اللہ چاہے تو مخالف ہوا چلا کے اس کشتیوں میں جتنے لوگ ہیں سب کو غرق کر دے، کشتی بھی غرق ہو جائے، لوگ بھی غرق ہو جائیں۔ فرمایا لیکن سنو وہ رب العالمین کیسا کریم ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کے گناہوں سے درگزر فرما کر ان پر عذاب نہ کر کے اور انہیں ڈوبنے سے محفوظ رکھے۔ یہ رب العالمین کا کرم ہے کہ وہ بہت سے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ بے شک سنو کہ اللہ کی مرضی کے مطابق کشتیوں کے چلنے اور رکنے میں فرمایا ضرور ہر بڑے صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں صابر شاکر سے مخلص مومن مراد ہیں کہ جو سختی اور تکلیف میں صبر کرتے ہیں اور راحت و عیش میں شکر کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ مومن بندے پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کی معرفت یعنی پہچان حاصل کرنے کے دلائل سے کبھی بھی کسی طرح بھی غافل نہ ہو، کیونکہ مومن بندہ یا تو سختی اور تکلیف میں مبتلا ہوگا یا پھر وہ راحت و عیش میں ہوگا، تو اسے چاہیے کہ اگر تکلیف آ جائے تو صبر کر لے، اور اگر نعمتیں اللہ دے رہا ہے تو وہ شکر کرے۔ یاد رکھیے کہ گزشتہ جمعے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ رمضان کے بعد بھی اللہ نے ہمارے لیے دو سبق بیان کیے، ایک تو ہم اللہ کی تسبیح اور تکبیر کو بیان کرتے رہیں اور ہماری زبان اللہ کا ذکر کرتے رہیں، دوسرا ہے شکر، اور اس آیت میں بھی اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ یاد رکھیے کہ شکر کے حوالے سے بے شمار آیات ہیں، بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، میں صرف احادیث مبارکہ پڑھتا جاتا ہوں تاکہ ہمارے دلوں میں بھی شکر کا جذبہ بڑھ جائے۔ سنتے جائیے اور اپنے دلوں میں محفوظ کیجیے، اور کبھی یاد کیا کریں کہ ہم شکر کرتے نہیں کرتے اور میرے رب کو شکر کتنا پسند ہے۔ سنیے، شکر ادا کرتے ہوئے کھانے والے کا اجر صبر کرتے ہوئے روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو کھانا کھا رہا ہے لیکن شکر بھی ساتھ ساتھ کرتا جا رہا ہے۔ میرے آقا دیکھیے یہ ہے ہمارا پیارا دین کہ کھا رہے ہیں، اللہ کھلا رہا ہے، نعمتیں اس کی ہیں، لیکن دیکھیے کتنا بڑا اجر ہے ہم مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں شکر ادا کرتے ہوئے کھانا
کھانے والے کا اجر صبر کرتے ہوئے روزہ رکھنے والے کی طرح ہے، یعنی وہ بھی اسے مل رہا ہے۔ اللہ شکر کرنے والوں کو اس کا صلہ دے گا۔ شکر کرنے سے بندہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے، شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے حمد و شکر کیے جانے کو پسند فرماتا ہے۔ شکر کرنے والے کا دل بندے کے ایمان پر مددگار ہے، شکر گزار دل دین و دنیا کے امور پر مددگار ہے۔ عطا پر شکر کرنا اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ وہ خیر کہ جس میں کوئی شر نہیں، عافیت کے ساتھ شکر کرنا ہے، آسانی میں شکر کرنا، فرمایا یہ زاہد ہے۔ شکر ایمان کا نصف حصہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ کسی کو دنیا کی تمام نعمتیں مل جائیں، فرمایا اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ شکر کرنے والا ہو۔ اور فرمایا قیامت کے دن اللہ کے افضل ترین بندے وہ ہوں گے کہ جو بہت شکر گزار ہوں گے، اور شکر ادا کرنے سے بندہ ہمیشہ زوال نعمت سے بچ جاتا ہے۔ زوال نعمت سے بچنا ہے تو کہا شکر کرو، اور فرمایا جب اللہ کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ایسی قوم کی اللہ عمر بھی دراز کر دیتا ہے اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر حال میں اپنا شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات جو آیت کریمہ میں بیان ہوئی وہ یہ بیان ہوئی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو لوگوں کو سمندر میں غرق کر دے اور قرآن پاک کو جھٹلانے والے جان جائیں کہ ان کے لیے اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ تو یہ وہ باتیں بیان ہوئی۔ کل کی بات بھی ہو سکتا ہے کسی کو ایک کو سمجھ میں نہ آئی ہو، تناسخ کے بارے میں نے کل بیان کیا تھا۔ تو جیسے ہندو لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے اگلے جنم میں آئے گا، تو وہ میں دوبارہ عرض کر دوں کہ یاد رکھیے کہ کوئی جنم نہیں ہوتا، انسان ایک ہی بار پیدا ہوتا ہے، ایک ہی بار جب دنیا میں آیا، اب ایک ہی بار اسے موت آئے گی۔ یہ جو نظریہ ہے کہ بچوں کو پھر تکلیف کیوں پہنچی، تو اس کا جواب میں نے کل بھی دیا تھا، ہو سکتا ہے کسی کی سمجھ میں نہ آیا ہو تو دوبارہ میں عرض کر دوں کہ یاد رکھیے کہ ان سے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ 7 جنم ہیں، کہ بچے کو جو تکلیف پہنچی ہو سکتا ہے پچھلے جنم میں جو اس کے گناہ ہوئے تھے اس کی وہ تکلیف پہنچ گئی۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ پہلے سے اب یعنی جو جس کا پہلا جنم ہے تو اس سے پہلا تو اس کا کوئی جنم نہیں ہوگا، تو بتاؤ کہ جو اس کا پہلا جنم تھا تو اس سے پہلے کون سے گناہوں کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی تھی، کیونکہ وہ تو اس بات کو وہ بھی جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی جنم ان کے مطابق بھی نہیں گزرا ہوتا۔ تو یہاں پر آ کر وہ لاجواب ہو جاتے ہیں اور اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو ہر انسان کو زندگی ایک بار ملی ہے تو اسی زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے، اور اسی زندگی میں جو کر سکتا ہے اللہ کو راضی کر لے۔ کوئی کسی جنم میں اگلے جنم میں کوئی نہیں آئے گا، بس جس کی موت ہو گئی پھر وہ قیامت کے دن جب محشر کے میدان سے سب اٹھ رہے ہوں گے وہیں حساب کتاب ہوگا اور سب کا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، ہمیں مولائی کریم ہر حال میں شکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ناشکری کے کلمات بھی ہمارے زبان اور ہمارے دماغ میں نہ آئے۔ یا اللہ ہر قسم کے خیالات اور مولائی کریم بدگمانیوں سے، بد کرداریوں سے، بد اعمالیوں سے، ساری برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری ہمارے والدین کی، میرے آقا کی، تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں درس قرآن کی برکت سے اللہ سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔